سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا قیامت کے دن، اور قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا فیصلہ جن کے لیے نہ کوئی ایف آئی آر کٹی، نہ کسی نے ٹسوے بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ ان کی فریاد ایوان بالا تک پہنچی، نہ معاشرت نے اس پر دکھ کا اظہار کیا، نہ اس سماج نے کہا کہ غلط ہوا۔ باپ بھی خوش، بھائی بھی خوش، اور ماں بھی اپنے دکھ کو اندر ہی پی جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ ان کا ہوگا۔ قرآن پڑھیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا۔ آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں یہ غضب کیوں اٹھایا، یہ قیامت کیوں توڑی ہمارے ظالم باپ نے، اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ دنیا کے اوپر تو یہی ہوتا ہے، اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے، تم نے یہ قیامت کیوں توڑی؟ تو ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ان سے پوچھا جائے، دنیا میں ہوتا ہے، عدالت پوچھتی ہے تم نے یہ جرم کیوں کیا، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا، یہ غصے سے کی ہوئی بات ہوتی، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ اور ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ جب بچیوں کو قتل کر کے باپ داد وصول کرتا ہے کہ میں نے اپنی پگڑی کا کلس بچا لیا، اس زمانے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک سنی جاتی ہے، اور صدیوں تک وہ آواز سنی جا رہی ہے۔ وہ آپ نے بھی سنی ہے، وہ میں نے بھی سنی ہے۔ وہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں، وہ کلمہ جہاد ہے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد اور سماج کے خلاف اعلان ہے کہ تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو۔ محمد عربی بیٹیوں کو اپنی مسند پہ بٹھاتا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اپنی مسند پہ بٹھایا جاتا ہے، تشریف رکھیے گا تو اپنی مسند کے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہے حضور کا دیا ہوا دین۔ تو کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی بھی حضور کا میلاد کرتے رہے، کیا ایک دن کا میلاد کیا اس حق کی ادائیگی کا سبب بن سکتا ہے؟ ساری زندگی بھی نام لگا دے ان کے حق، پھر بھی ادا نہ ہو۔ انسانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا تھا؟ دنیا کی منڈیوں میں کیسے بکتے تھے انسان؟ آپ تو اس کشادہ علاقے کے رہنے والے ہیں، منڈی مویشیاں میں جب جانور کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی کمر ٹٹول کے اس کے وزن کا کچھ اندازہ کیا جاتا ہے، اور منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں۔ یہی کچھ دنیا کی منڈی میں انسانوں کے ساتھ ہوتا کہ اس کی کمر پہ بوجھ رکھ کر کے اس کو چلا کر کے دیکھا جاتا کہ اس کی بولی دینی ہے، اس کا اندازہ کرے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اور چبوترے پہ کھڑا کر کے اس کی بولیاں دی جاتی۔ اور تاریخ پڑھیے، اتنا دردناک موقع ہوتا، کبھی ایسا ہوتا دو سکے بھائی ایک ہی منڈی میں بکنے آتے غلام بن کے، اور پھر جب ان کو دو مختلف آقا خرید لیتے اور ایک اس کو شرق کی جانب اور ایک غرب کی جانب لے کے بڑھتا، تو آخر میں جب وہ آخری ملاقات کرتے، پھر ان کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے آنسوں کو کسی دنیا کے ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ اور یہ مناظر بھی تاریخ نے دیکھے کہ بیٹا غلام بن کے بکنے کے لیے کھڑا ہے، اور ساتھ ہی چبوترے پہ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے کھڑی۔ ذرا تصور تو کیجئے، کسی کے سامنے کوئی اس کی ماں سے بدتمیزی کر دے، تلخ لہجے میں بولے، تو بندہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ بیٹے کے سامنے ماں کی بولی لگ رہی ہے، اور آقا کہہ رہا ہے نہیں نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے پیسے دیے جائیں، دام کم کرو۔ اور پھر بیٹا بک رہا ہے ماں کے سامنے، ماں کلیجہ وار دے بیٹے کے لیے، لیکن آج اس کے سامنے اس کے بیٹے کی بولی دی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑے دردناک مناظر تھے۔ میں زنزیبار میں ایک زمانے میں اس جگہ پہ گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے باندھے جاتے تھے، بیڑیوں میں جکڑے جاتے تھے، وہ پا بجولاں وہاں جمع کر کے پھر پوری دنیا پر جہازوں میں بھر بھر کے بھیجے جاتے تھے۔ آج اگرچہ وہاں غلام موجود نہیں ہیں، لیکن سراسیمگی، وحشت
اور وہ عجیب تصور ہی خوف پیدا کر دیتا ہے. کیسا منظر ہوگا کہ یہاں غلاموں کو باندھا جاتا تھا اور غلام کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں تھی. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام ہوتا کیا ہے؟ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے, آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں. وہ کہتا ہے صاحب جوتا خراب ہو رہا تھا, لیکن آقا کہتا ہے نہیں تو نے مجھے پوچھنا تھا, تیری خوئے غلامی بدل. اس پہ اس کو کوڑے مار رہا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں. جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا, وہی دور دیکھیے. حضور معراج سے واپس آتے ہیں اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جس غلام کو یہ حیثیت نہیں کہ آقا کا جوتا بھی اٹھا سکے, اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں علماء سے آپ نے سنا ہے, یہ عنوان میلاد کے موسم میں تو خاص طور پہ بیان ہوتا ہے کہ جب ابو لہب کو اس کی لونڈی نے جا کے بتایا سویبہ نے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے, تو اس نے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. اس کو اس کا فائدہ بھی ہوا. یہ ایک الگ مضمون ہے, لیکن میں جس مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا, غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے. قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو, کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو, کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو, روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. ویسے کہا اللہ کی رضا جوئی کے لیے غلام آزاد کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام آزاد کیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد. آج غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں, آج اس طرح کی غلامی نہیں ہے. مجھے بتاؤ اس دنیا سے غلامی کو عملاً ختم کیا تو کس نے کیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے. بیٹیوں کو عزت کس نے دی؟ جواب آئے گا مصطفیٰ جان رحمت نے. جو بیٹی زندہ درگور کرتی تھی باپ فخر کرتا تھا. میں نے اپنے شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے کمر کے اوپر ایک بورا رکھا ہے اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ جا رہا ہے. تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ اتنا بوجھ اٹھا رہے اور اس عمر میں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کر دی. تو میں سوچ میں پڑ گیا, یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا, آج جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے مزدوری کر رہا ہے. آج بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے, میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. آج پردیس کی مشقت کاٹ رہا ہے باپ کے, میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے. بیٹیوں کے لیے محبت کلیجے میں کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے. تو ساری زندگی بھی شکریہ صاحب ادا کرتے رہو, حق کے شکر ادا نہ ہو. قرآن نے کہا ہے نا فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے ایسے نہیں کہا, عملاً یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے. اور میں نے کتب تواریخ میں پڑھا کہ یتیم کو وہ دھکے دیتے تھے, کھانا دے دیتے تھے, لیکن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی نحوست در آئے گی, لہٰذا وہ یتیم کو تکریم نہیں دیتے تھے. کھانا دے دینا, بچا ہوا کھانا چلو پھینکنا ہے تو کسی کے منہ میں پڑ جائے, وہ تو آج بھی لوگ کرتے ہیں. اصل یہ بات نہیں جو اسلام کی تعلیم ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, کہا تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے, تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے. عزت دینا. اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کے ہاں معیار کیا ہے سب سے اچھا گھر, کوئی کہے گا جو اچھی سوسائٹی میں گھر واقع ہے وہ سب سے اچھا ہے. کسی نے کہا جو کشادہ ہے وہ اچھا ہے, کسی نے کہا کہ جو بر لبے سڑک ہے وہ اچھا ہے, کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہے, کسی نے کہا جو دامن کوہسار میں ہے وہ گھر اچھا ہے, کسی نے کہا جو لبے ساحل ہے وہ گھر اچھا ہے. ہر شخص کا اپنا معیار ہے اور اپنا زاویہ نگاہ ہے. لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو, فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فرمایا
قیامت کے دن یوں نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں کریم ہیں۔ تو یہ دیا دین میرے حضور۔